الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ سورہ النور ان ڈیپتھ اسٹڈی، آیت نمبر 7 onwards 57 ہم نے الحمدللہ کل مکمل کر لی تھی۔ آج ہم 58 سے اپنی کلاس کو انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے، اور بہت تیزی سے ہم towards the end of the سورہ پہنچ چکے ہیں الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے اور اس کی رحمت سے۔ تو سٹارٹ کرنے سے پہلے پیاری سی دعا پڑھیں گے۔ کلاس کے سیشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اپنی دعا، جو ہم روز ایک نئی دعا پڑھتے ہیں اور امید ہے کہ ہم اس کو اپنی روٹینز میں بھی شامل کر رہے ہیں، ہم ان کو یاد بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور ہم کوشش کریں گے کہ رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ ان دعاؤں کو ہم اپنی زندگی کا حصہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہم اغفر لی وقسا شیطانی وفک ریحانی وثقل میزانی وجعلنی فی الندی الاعلی، کہ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ مجھے بخش دیجئے، میرے شیطان کو دور کر دیجئے، میرے نفس کو آگ سے آزاد کر دیجئے، میرے میزان کو بھاری کر دیں اور مجھے اعلیٰ مجلس والوں میں شامل کر دیجئے، آمین۔ بڑی خوبصورت دعا، یہ انشاءاللہ آپ کے گروپس میں شیئر کر دی جائے گی۔ کل ہم نے پڑھا تھا، پہلے منافقین کے بارے میں پڑھا، پھر ان کے اپوزٹ مومنین کے ایٹریبیوٹس ہم نے جانے، پھر اس کے بعد ہم نے جانا کہ جو مومنین کی کوالٹیز ہیں وہ تو منافقین کے بالکل اپوزٹ ہوتی ہیں۔ پھر ہم نے کل کچھ منٹ لگائے جہنم کے ڈسکرپشن جاننے کے لیے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جو کام پیار محبت سے اور گلیڈ ٹائڈنگز کے ساتھ نہ ہو سکے، وہاں پر پھر ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈسپلن کرنا ہوتا ہے اور فیئر فیکٹر کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا پڑتا ہے، یہ ضروری ہے۔ قرآن مجید کا بہترین بیلنس آپ کو نظر آتا ہے کہ قرآن میں کیسے ہے کہ جہاں بھی جہنم کا ڈسکرپشن ہے فوراً جنت کا بھی ڈسکرپشن آ جاتا ہے، ایسا تاکہ ایک طرف اگر خوف آ گیا ہے تو ساتھ کے ساتھ ہمیں امید کا ایلیمنٹ جو ہے وہ نہیں چھوڑنا، اور پھر یہی ایلیمنٹ جو ہے وہ ہماری تبلیغ کا حصہ بھی یہی ہونا چاہیے۔ تبلیغ ذرا تھوڑا بھاری ورڈ ہو جاتا ہے جب ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف انوائٹ کر رہے ہیں، اچھی باتیں بتا رہے ہیں، تو اس کے اندر ہم نے پہلے انہیں خوشخبریاں دینی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو کچھ وہ اگر غلط کوئی پریکٹس ہو رہی ہے تو بڑی حکمت سے اس کو منع کرنا ہے اس پر۔ آیت نمبر 58 سے آل ٹوگیدر اب چینج ہو رہا ہے موڈ آف دا سورہ۔ اب بات سٹارٹ ہو رہی ہے دوبارہ سے استئذان پر۔ پہلے بھی ہم نے کچھ آیتیں پڑھی تھیں اجازت لینے سے ریلیٹڈ، اب دوبارہ سے جب ٹورڈز دا اینڈ آف دا سورہ جا رہے ہیں ہم، تو پھر کچھ اور ایسے احکامات، رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہے وہ ہمیں سکھائے جا رہے ہیں، یہ اب پرسنل لائف سے ریلیٹڈ ہیں۔ پہلے تھے سوشل لائف سے ریلیٹڈ، اب پرسنل لائف سے ریلیٹڈ ہیں، اور وہ کیا ہیں آج ہم پڑھتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسپیسیفکلی کن کے لیے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے۔ لیستأذنکم الذین، بس چاہیے کہ اجازت لیں وہ لوگ، ملکت جو مالک ہوئے، ایمانکم ان کے دائیں ہاتھ، والذین اور وہ لوگ، لم نہ یبلغ الحلم نہیں وہ پہنچے بلوغت کو، منکم تم میں سے، ثلاث مرات 3 times a day، من قبلی فجر سے پہلے، من قبلی صلاۃ الفجر فجر سے پہلے، وحینا تضعون ثیابکم اور جب تم کپڑے اتار رکھتے ہو اپنے، من الظہیرۃ آئین تیز گرمی یعنی دوپہر کے ٹائم، ومن بعد صلاۃ العشاء اور نماز عشاء کے بعد، ثلاث عورات لکم 3 پردے کے اوقات ہیں تمہارے لیے، لیسا نہیں ہے، علیکم تم پر، ولا علیہم اور نہ ان پر، جناح کوئی گناہ، بعدہن ان اوقات کے بعد یعنی ان ٹائمنگ کے بعد ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، طوافون کثرت سے آنا جانا، علیکم تم پر، بعضکم علی بعض بعض تم میں سے بعض کے، کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی،
लकुमुल आयात, तुम्हारे लिए अहकामात, वल्लाहु, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अलीमुन, हकीम, जानने वाले हैं और हिकमत वाले हैं। यानी अल्लाह पाक ने हमारे लिए अगर ये कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट किए हैं तो इसमें अल्लाह पाक की कमाल हिकमत जो है वो पोशीदा है। अब उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सक्यूज किस मी तरह मैम, से ये आपका रूल्स कैमरा ऑन है, प्लीज उसको ऑफ कर लें। जी, तो ये किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, इनको अब हम समझते हैं। सबसे पहले पहला जो हुक्म आया वो ये आया कि ये किससे खिताब है? ये खिताब हो रहा है अहले ईमान से, उन लोगों से जो ईमान ला चुके हैं, जो मुसलमान हैं। तो क्या करेंगे? ये परमिशन लेकर जाएंगे कहाँ पर? अपने पेरेंट्स के रूम में। एक घर में क्या होता है? माँ बाप होते हैं, बच्चे होते हैं, मेड सर्वेंट्स होते हैं। एक घर का ये कॉन्सेप्ट होता है ना, जो दीन ने हमें स्टैंडर्ड और तरीकेकार बताया। पेरेंट्स हैं और उनके बच्चे हैं और उनके हेल्पर्स हैं। औरत का मतलब क्या होता है? छुपाई जाने वाली चीज, ठीक है, और जिसका जाहिर करना ही नापसंदीदा हो। तो आप देखें, अगर औरत बेहिजाब बाहर फिरती रहेंगी तो वो कैसा इंप्रेशन डाल रही है फिर माशरे पर। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर आ गया कि वो बच्चे जो कि अभी बलूगत को नहीं पहुंचे हैं, 3 औकात ऐसे हैं, 3 वक्त ऐसे हैं जिनमें वो परमिशन लेकर अपने पेरेंट्स के रूम में एंटर होंगे। छोटे बच्चों की बात हो रही है। बलूगत की एज क्या है, इसके बारे में मुख्तलिफ है, हर इलाके के हिसाब से होता है, मगर उलमाए कराम कहते हैं 11 to 16 की एज ब्रैकेट के अंदर ऐसे बच्चे फॉल करते हैं जो कि अभी प्यूबर्टी को नहीं टच किए हैं। और इसकी डिफरेंट साइंस एंड सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे आवाज का लड़कों में भारी होना, एक्नी, अंडर आर्म्स हेयर, और वेट ड्रीम्स फॉर द बॉयज। और लड़कियों के लिए जैसे पीरियड स्टार्ट हो गया वो बालिग हो गई, चाहे वो 9 साल की उम्र में हुए हैं, चाहे वो 11 साल की उम्र। अब वो क्या हो गई हैं? अब वो बालिग हो गई हैं। ठीक है, तो ये उनकी बात हो रही है जो अभी बालिग नहीं हुए, ये छोटे बच्चों की बात हो रही है। अब उनके लिए भी ये रिस्ट्रिक्शन आ गई है कि इन्होंने 3 इन टाइमिंग्स के अंदर विदाउट परमिशन ऑफ द पेरेंट्स रूम के अंदर जो है वो एंटर नहीं होना। और यहाँ पर जैसे कि आपको बताया जा रहा है, खिताब जो है वो अहले ईमान से है। और ये ईमान का तकाजा भी है इस हुक्म पर अमल करना, इसको इम्पोर्टेंस देनी है। ये कहना कि कोई नहीं, बच्चे हैं ना, समझे, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। ये हम बाद में इस बात को समझेंगे, ठीक है। अब क्योंकि अगर जो बच्चे अभी बुलूगत की एज को नहीं पहुंचे और ये कुछ भी करेंगे, तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आएगी? पेरेंट्स के पे आएगी। इसी तरह ही गुलामों या हेल्पर्स का मामला भी आएगा, क्योंकि आप उनके लिए टेक केयर कर रहे हैं ना, तो फिर आप उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर हमने उनको ये मैनर्स सिखाने हैं कि जब आपने रूम में एंटर होना है इन 3 औकात में स्पेसिफिकली, तो आपने जो है वो परमिशन लेकर आना। तो बच्चों की और गुलामों की, उनकी इस्लाह और तरबियत जो है वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। अगर वो इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे हैं तो वो इस बात पे गुनहगार हैं। वो उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं और उसके बुरे कॉन्सिक्वेंसेस फिर उनको खुद ही फेस करने पड़ेंगे। तो आप ये सोचें कि अगर नाबालिग बच्चों के लिए ये हुक्म है तो फिर बालिग के लिए क्या हुक्म होगा? ठीक है, ठीक है ना। उसके लिए उनको तो और ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना एक हदीस का मफहूम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम इजाजत लेकर अपनी माँ के पास जाओगे। तो उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी माँ की टेक केयर में रहता हूँ, मैं तो उनकी केयर करता हूँ। तो उन्होंने कहा था कि क्या तुम चाहोगे कि तुम अपनी माँ को बरहना देखो? क्योंकि माँ हो सकता है चेंजिंग मूड में हो, या उनकी तबीयत ऐसी ना हो, अभी वो चेंज कर रही हो और तुम बगैर इजाजत अंदर घुस जाओ, तो ये चीज नापसंदीदा है हमारे दीन में। इस मामले में और पर्दे के अहकामात के मामले में हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया कि इसके डिफरेंट एज ग्रुप्स होंगे। ये अब हमने खुद अंदाजा लगाना है कि कौन सा बच्चा जो है वो प्यूबर्टी की एज को जा चुका हो इन 3 औकात में। अच्छा, अब इन 3 औकात में क्या है? फजर से पहले का टाइम है, टाइम मेंशन कर दिए गए, ठीक है। फिर दोपहर का टाइम। अब अरब का इलाका आप जानते हैं कि सख्त जो है वो गर्म इलाका था,
شدید وہاں پہ گرمی ہوتی تھی، تو وہاں پر جو عام ڈریسز پہنتی تھی نا خواتین، پھر کیا ہوتا تھا این گرمی کے ٹائم دوپہر کے ٹائم وہ لائٹ کپڑوں میں آ جایا کرتی تھی، اور پھر تھوڑا سا کیونکہ کیلولا پہ بڑا فوکس ہے نا ہمارے دین میں، تو جب وہ کیلولا کی سچویشن میں آتی تھی تو وہ لائٹ ویٹ ہو کے سو جایا کرتی تھی، تو اس ٹائم میں بھی اجازت لے کر آنے کی کا حکم دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد نماز عشاء کے بعد، کیونکہ یہ بھی پردے کے اسپیسیفک اوقات ہیں، خاص طور سے میاں بیوی کی انٹیمیسی کے ٹائم ہے، ان ٹائمنگ کے اندر ہمیں ریسٹرکٹ کیا گیا۔ اچھا اب آتے ہیں اس طرف کہ کیوں ریسٹرکٹ کیا۔ ریسٹرکٹ اس لیے کیا گیا کہ جو ایک چھوٹا بچہ ہے، اگر وہ خدا نخواستہ اپنے پیرنٹس کو اس سچویشن میں اس حالت میں دیکھ لیتا ہے تو اس کے اوپر اس کے بڑے برے سائیکولوجیکل ایفیکٹس آتے ہیں، اس لیے کہ ابھی اس کا ذہن چھوٹا ہے، وہ زیادہ اچھا وہ کچھ پازیٹیو سوچ نہیں سکتا، اس کے اندر کیا ہوگا، اس کے اندر ڈفرینٹ سائیکولوجیکل پرابلمس ڈیولپ ہو جائیں گی۔ کچھ ایسے کیسز آتے ہیں، سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اپنے ماں باپ کو کچھ بھی ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیں تو وہ ڈر جاتے ہیں، کیونکہ ساری زندگی وہ ڈر ان کے اندر بیٹھا رہتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے اس طرح کے بچے بڑے ہو کر خدا نخواستہ مولیسٹرز بنتے ہیں۔ ونس ان وائل از سم تھنگ ایلس، مگر ایک ہوتا ہے نا کہ پیرنٹس اتنے کیئرلیس ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ عموماً ایک گھروں کی سچویشن دیکھ لینا جہاں پر پردے کے احکامات کا پتہ نہیں ہے، لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا، ایک ایک کمرے میں 10 10 لوگ رہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہمارا خیال ہوتا ہے پیرنٹس کا کہ بچے تو سو رہے ہیں، انہیں کیا پتا، اور اگر بچوں کی آنکھ کھل گئی تو ٹھیک۔ تو انٹیمیسی کا جو آپ کا ٹائم ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بچوں کی جو ان کا بچپنا تھا اس کو برے طریقے سے روئن کر دیتا ہے، اس کو وہ مینٹلی جو ہے وہ افیکٹ ہو جاتے ہیں، یہ بچے جو ہے اپنی ایج سے پہلے میچور ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ بچے اس پریشانی کو یا چونکہ وہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے نا کہ یہ تو نیچرل ریکوائرمنٹ ہے، وہ بچہ تو نہیں سمجھ سکتا، بڑا یہ چیز سمجھتا ہے نا، تو وہ اس چیز کو اپنے ذہن میں ایز ڈس آرڈر لے کے چلتا ہے، اور وہ ساری زندگی اس کے ساتھ وہ چیز چلتی ہے، اور پھر وہ ایک اچھا اور نارمل شہری اور ایک اچھا مسلمان بن کر معاشرے کا حصہ نہیں بنتا، وہ نقصان پہنچاتا ہے پھر بڑے ہو کر دوسروں کو بھی، کیونکہ اس کے ذہن میں کچھ بری اور پریشان کن یادیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں۔ کے بارے میں بہت سارے واقعات ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سائیکولوجیکل پیشنٹس ہو گئے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہمارا فادر جو ہے وہ ہماری مدر کو مارتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو بچہ تھا، اس کو تو نہیں سمجھ آئی نا کہ یہ کیا ہو رہا تھا، رائٹ؟ تو اسی لیے دین نے ہمیں اس معاملے میں فوراً کیئرفل ہونے کے لیے کہا کہ اپنے بچوں کو آپ نے ان 3 ٹائمنگز کے اندر جو ہے وہ فوراً آپ نے ان کو ٹرین کرنا اور گروم کرنا ہے، اور پہلے دن سے ان کو یہ بات بتا کے رکھنی ہے، جب انہیں پتہ ہوگی تو انشاءاللہ جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ آٹومیٹیکلی ان چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ اچھا عشاء کا ٹائم، اور عشاء کے بعد تو ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ناپسند کرتے تھے کہ بلا وجہ جاگنا، عشاء کے بعد باتیں کرنا، ڈسکشنز کرنا، تو پسندیدہ کیا ہوتا ہے کہ عشاء کے فوراً بعد جو ہے وہ بلا عذر جاگا نہ جائے، اور اس کے بعد ریسٹ کیا جائے اور سو جایا جائے۔ اچھا پھر کیا ہے، اور تم پر اس پر کوئی گناہ نہیں ان اوقات کے بعد، یعنی ان 3 انٹیمیسی کے ٹائمنگ کے علاوہ اگر وہ طوافون کثرت سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ چھوٹے بچے کیا کرتے ہیں، ایک روم میں آتے ہیں پھر جاتے ہیں پھر آتے ہیں پھر جاتے ہیں، گھومتے پھرتے رہتے ہیں چھوٹے والے، جیسے 3 4، ان کو اور سمجھ نہیں آ جاتے نا کیا کرے، بچے ہیں نا، تو پھر ان ٹائمنگز میں اگر وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، 8 ایئرس کے ہیں 9 ایئرس کے ہیں، مگر باقی جو 3 ٹائمنگز ہیں اس میں انہوں نے کانشیس ہو کے رہنا، اس میں ہم نے ان کو گروم کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے اپنے پیرنٹس کی پرمیشن کے ساتھ جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کے روم میں آپ نے انٹر ہونا ہے، اور اسی طرح جو میڈ سرونٹس ہیں گھروں میں، میل ہیں یا فیمیل ہیں، ان کو بھی اس طرح سے آپ نے گروم کرنا ہے کہ انہوں نے ان آورز میں انفارم کر کر ناک کر کر جو ہے وہ روم کے اندر انٹر ہونا، اور ناک کرنے کا اور اس کا بھی ہم نے طریقہ کار سیکھا تھا کہ کیسے استئذان لینا ہوتا ہے، کہ آپ تھرائس کریں گے اور پھر آپ ویٹ کریں گے ان بٹوین، اگر جواب نہیں مل رہا تو چپ کر کے پھر واپس چلے جائیں گے، اور کیا کریں گے، کوئی ضروری کام ہے تو ایک چٹ پہ لکھ کر دروازے کے نیچے سلائڈ کر دیں گے، بچے کرتے ہیں کبھی کبھی ایسے، ان کو کوئی کام ہو کوئی ریکوائرمنٹ ہو، کیونکہ ماؤں کی تو بہت ضرورت رہتی ہے نا چھوٹے بچوں کو، ہر وقت انہیں یا تو کوئی اجازت لینی ہوتی ہے یا کچھ پوچھنا ہوتا ہے یا کہیں جانا ہوتا ہے، تو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ ساری خوبصورت ہمیں جو تعلیمات ہے یہ ہمارے دین نے سکھائی ہیں، اور جیسے جیسے ہم نے ان کو چھوڑنا شروع کیا ہے، ان سے دور ہونا شروع کیا ہے، تو ہم اب دیکھتے ہیں ہمارے
معاشرے میں انسسٹ بہت زیادہ پھیلا ہوا. انسسٹ کیا ہوتا ہے کہ حرام کے بجائے حلال ریلیشنز کا آپس میں ریلیشن. جیسے خدا نخواستہ ایک باپ نے کیا کیا اپنی ہی بیٹی کو پریگننٹ کر دی. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ انسسٹ ہے. اور یہ بڑا تیزی سے پھیلتا ہوا ناسور ہے اور اس کی جڑیں کہیں جا کر اسی کے ساتھ ملتی ہیں. تو حرام حلال کے اندر ڈفرینشیٹ کرنا اور ان سارے احکامات کو واپس اپنی روٹین میں لے کر آئیں گے تو ہمارا معاشرہ کہیں دوبارہ ری اسٹیبلش ہو پائے گا، جو کہ انتہائی برے طریقے سے ہم ڈسٹریکٹ ہو گئے ہیں. تو آپ دیکھیں یہ ایسا حکم ہے جو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا، کہ اس کے اندر کتنی حکمتیں اور کتنے فائدے ہیں. یہ کوئی انسان اتنا دور اندیش ہو کر سوچ ہی نہیں سکتا. انسان تو یہ کہتے ہیں نا چھوٹے بچے کوئی بات ہے، انہیں کیا پتا. اب ہر بچہ الگ ہوتا ہے، ہر بچے کی سوچ الگ ہوتی ہے، ہر بچے کا پرسپیکٹیو الگ ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں تھوڑا سا بچے بڑے ہوتے ہیں نا تو وہ آپ سے سوال کرنے لگ جاتے ہیں کہ اچھا بیبی کیسے پیدا ہوتا ہے. پھر ہم اس کو غلط غلط باتیں بتاتے ہیں، وہ برڈ چھوڑ جاتی ہے، وہ فلاں ہو جاتی ہے. بہرحال جو وہ ایک الگ ٹاپک بن جاتا. تو کیونکہ بچے ہیں نا، وہ بچے بہت کیوریس ہوتے ہیں. وہ اس دنیا میں نئے آئے ہیں، ان کو ہر چیز سیکھنے کا شوق ہوتا ہے، ہر چیز میں ان کا سوال ہوتا ہے. شروع کے جو 3-4 سال ہوتے ہیں سارا دن بچوں کے سوال ہی نہیں ختم ہوتے نا، ہے نا. یہ کیسے ہے، یہ کیوں ہے، فلاں کیوں ہو گیا. اور وہ کئی ان کی باتیں بہت لاجیکل ہوتی ہیں، بس چونکہ ہمیں خود نہیں پتا ہوتی تو ہم انہیں پھر چپ کروا دیتے ہیں. پہلے تو مجھے لگتا ہے ماں باپ بالکل ہی بچوں کو سنب کر دیتے تھے ہر بات پہ. اب پھر پیرنٹس جو ہیں وہ ذرا زیادہ الحمدللہ خود بھی پڑھے لکھے ہیں، اور وہ اس طرح کے جو ٹف کوشچنز بچے پوز کرتے ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے وہ آئی بلیو انشاءاللہ کیٹر کرنے والے ہوں. اس کے لیے علم حاصل کریں، اس کے لیے جاننے کی کوشش کریں کہ کوئی بھی سوال بچے کریں گے تو کس طرح سے ہم نے ان کو جواب دینا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کامل علم جو کہ ہر چیز پر محیط ہے اس کی طرف جو ہے وہ ریفر کرتا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ شوہر بیوی کی لائف کو پریویسی کتنی دی گئی. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر بچوں کو ان آورز میں آنے جانے سے منع کیا جا رہا ہے تو آپ بتائیں کہ سسرالی رشتوں کا کیا ہے پھر، جو کہ وداؤٹ اینی پرمیشن اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ہم بہو کے کمرے میں جو مرضی آئے جائیں، ہم اس کو جب مرضی ڈسٹرب کریں، ہم اس کو جب کچھ جو مرضی کہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو پھر کیونکہ ہم اپنے پریزنٹ لائف کے ساتھ جب ہر چیز ریلیٹ کرتے ہیں نا تو ہمیں چیزیں زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہیں. تو پھر اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کریں. تو اور عورت کو اس کا یہ رائٹ ہے کہ اس کے پاس اس کا اپنا روم ہو جتنی اس کی توفیق ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی 100 گز کا کمرہ ہوگا تو ہی وہ سیٹسفائی ہوگا، ایسی بات نہیں ہے. ایک روم ہو، ایک چھوٹی سی ایسی پرائیویسی والی اس کی اسپیس ہو جس کے اندر کسی کی انٹرفیئرنس نہ ہو. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب لیسٹ انٹرفیئرنس ہوتی ہے نا تو اس سے ریلیشن شپس بھی جو ہے نا وہ اسٹرانگ رہتے ہیں. جن گھروں میں انٹرفیئرنس زیادہ ہوتی ہیں ان گھروں میں جھگڑے بھی زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کسی کا بریکنگ پوائنٹ کیا ہے. کچھ خواتین کو نہیں پسند ہوتا کہ کوئی ان کے کمرے میں آئے. اچھا کچھ خواتین کو بہت پسند ہوتا ہے کہ سب مل کے بیٹھے، کیونکہ ہر انسان ڈفرینٹ ہے نا، ہر ایک کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں، ہر ایک کی اپنی چوائسیز ہیں، ہر ایک کی اپنی سوچ ہے، ہر ایک اپنا پرسپیکٹیو ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ ان احکامات کو اگر ہم اگنور کرتے ہیں تو پھر پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں. پھر اور کیا ماؤں کا لاڈ ہوتے ہیں کہ ایک بڑی عمر تک اچھے خاصے بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر بھی بچوں کو اپنے ساتھ سلایا جاتا ہے. جبکہ ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ 7 ایئرس کے بعد بچوں کو سیپریٹ کر لے. اور ایون سبلنگ جو ہیں، بہن بھائی بھی جو ہیں، وہ آپس میں ایک بیڈ پہ نہیں سوئیں گے، ان کے بیڈ سیپریٹ کر دیں. نہیں افورڈ کرتے گدوں پہ سوئیں بچے، مگر ایک بیڈ میں ایک چادر میں الاؤڈ نہیں ہے کہ جی بچے سردی بہت ہے تو وارم رہیں گے. کوئی بات نہیں، وہ ویسے بھی وارم ہو جائیں گے. ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز ہیں الحمدللہ. تو یہ کچھ جو ہمارے لیے بنا دی گئی ہیں نا رولز اینڈ ریگولیشنز، ان کو فالو کرنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے. تو لا علمی میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچوں کے کتنا زیادہ ہم نقصان پہنچا رہے ہیں، اور ان کی جو ایک اسٹرانگ پرسنالٹی بن کے نکلنی تھی وہ ویک ہو جاتی ہے. کیونکہ ہارمونل چینجز ہر بچے میں آ رہی ہیں. جیسے ہی بچہ گرو کر رہا ہے اس کے اندر ہارمونل چینجز آ رہی ہیں. تو اگر ان ریسٹرکشنز کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو کیا ہوگا کہ وہ جو چینجز آ رہی تھیں وہ کٹیل نہیں ہو پائیں گی، وہ وائلڈ ہو جائیں گی. جب وہ وائلڈ ہو جائیں گی ان کو آؤٹ لیٹ مل جائے گا تو پھر کوئی خدا نخواستہ LGBT کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی جو ہے وہ انسسٹ کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی الیگل ریلیشن شپ کی طرف چلا جاتا ہے. تو روٹ کاز کدھر ہے؟ آپ دیکھ لیں گے ہر پرابلم کا روٹ کاز جو ہے نا وہ گھر ہے، اور اس کے پیچھے رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ ماں کی ہے. اب ہم جیسے جیسے پڑھتے جا رہے ہیں نا ہمیں ریئلائز ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
عورتوں کو ہر ذمہ داری سے الگ کر کے ایک ذمہ داری ان پہ ڈالی، اور وہ کیا تھی؟ بچوں کی تربیت۔ اب ہمیں پتہ لگ رہا ہے نا کہ کتنا مشکل اور ٹائم ٹیکنگ اور ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے اپنے بچوں کی اچھی تربیت۔ اب یہ ہے کہ نا، جب ہم بچوں کو گروم کر رہے ہوں گے نا، تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہم انہیں ایک دفعہ ایک بات بتائیں گے اور وہ سمجھ جائیں گے۔ نو، اٹس اے پروسیس۔ پروسیس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کو بار بار کرنا پڑتا ہے۔ آج بتایا نہیں سمجھ آئی، پھر بتایا پھر نہیں سمجھ آئی، چند دن ویٹ کیا، اچھا آپ کر لیتے ہیں، پھر بھول گئے، پھر بتانا پڑتا ہے۔ چھوٹے بچے کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں باتوں کو۔ تو اٹس اے کانسٹنٹ ٹریننگ پروگرام جو کہ ہمیں اپنے بچوں کو دینا پڑتا ہے۔ اچھا، ہم ایڈلٹس ہو کے باتوں کو بھول جاتے ہیں نا، بھول جاتے ہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے فلاں تصویر پڑھنی ہے، پھر بھول جاتے ہیں۔ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں ذکر کرنا تھا، پھر بھول گئے۔ اگر ہم ایڈلٹس ہو کے بھول جاتے ہیں تو وہ تو بچے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے کہ پھر ان کو پہلے دن سے انشاءاللہ ان کاموں کے لیے ٹرین کرنا ہے۔ اور بچے جو ہے بہت انٹیلیجنٹ ہیں، اسپیشلی آج کل کے دور کے تو بہت ہائپر اور انٹیلیجنٹ بچے ہیں۔ ان کو تھوڑی سی بھی لاجیکلی بات جو سمجھائی جاتی ہے، وہ ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ ایکسپوز کیا ہوگا نا، ترجمے کے ساتھ، تو یہ باتیں خود بخود وہ بڑے اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لیں گے۔ جب انہیں پتا ہوگا نا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور ان کے اندر اللہ کی معرفت ہم نے ڈالی ہوگی، اللہ سے محبت ڈالی ہوگی، تو پھر انشاءاللہ ان کے لیے ان احکامات کو سمجھنا اور ان کو فالو کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اچھا، اور یہ جو 3 اوقات ابھی ہم نے ڈسکس کیے، ان اوقات کے علاوہ 70 کھولنا ویسے بھی ناپسندیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رات کے علاوہ دن کے ٹائم ریلیکس کپڑے پہن کر لیٹا اور آرام کیا جا سکتا ہے۔ اور ویسے بھی ہمیں جو ہے وہ دین میں ناپسندیدہ ہے کہ بلا وجہ جو ہے انسان نیکڈ حالت میں رہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ ایسے شخص کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ کون سے فرشتے؟ کرام الکاتبین، جو ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو اس چیز کو ویسے بھی ناپسند ہے، کیونکہ اس وقت انسان جو ہے وہ شیطان کے زیادہ نرغے میں ہوتا ہے نا، جب وہ نیکڈ حالت کے اندر بیٹھا ہوتا ہے۔ تو بلا وجہ لمبے آورز کے لیے واش روم میں رہنا اور بغیر کپڑوں کے رہنا جو ہے کہ ہمارے دین میں ناپسندیدہ چیز ہے۔ ہاں، ان 3 آورز کے اندر ایز پر ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ہم کچھ اپنے کپڑے اتار کر سائڈ پر رکھ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 59، وَإِذَا، اور جب بلغ الاطفال، پہنچے بچے، منکم الحلم، تم میں سے بلوغت کو، تو کیا کرو؟ فَلْيَسْتَأْذِنُوا، بس چاہیے کہ وہ اجازت طلب کریں، کَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ اجازت لیتے ہیں وہ لوگ جو ان سے بڑے ہیں۔ كَذَلِكَ، اسی طرح، يُبَيِّنُ اللَّهُ، بیان کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے لیے آیات ہی، اپنی آیات کو، واللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ علیم حکیم، جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ اطفال جو ہے وہ طفل کی جمع ہے، لڑکے اور لڑکیاں اس میں دونوں شامل ہیں۔ یہ حکم بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کمال علم اور حکمت پر بیسڈ ہے۔ اس پر بھی ہمیں اسی طرح ہی عمل کرنا ہے۔ اب براہ راست جو ہے وہ یہاں پر آپ دیکھیں بچوں سے بات ہو رہی ہے، براہ راست، ٹھیک ہے نا؟ اور جب پہنچے بچے تم میں سے بلوغت کو، تو بچوں کو قرآن سے جوڑنے کا ایک یہ بھی بڑا پیارا طریقہ ہے کہ دیکھیں آپ سے اللہ پاک نے ڈائریکٹ اس میں بات کی ہے۔ پڑھیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح کہ اللہ پاک آپ کو کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا بھی فائدہ کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جب حیا اٹھ جاتی ہے تو تم جو جی چاہے کرو۔ اور آپ اپنے معاشرے میں یہ چیز اکثر سننے کو آ رہی ہے کہ جی بہن اور بھائی کا آپس میں شادی کر لی، نکاح ہو گیا، پھر لڑکا لڑکے کا نکاح ہو گیا۔ کیونکہ کیا ہوا یہاں پر؟ ہوا کیا؟ جب حیا اٹھی تو جو مرضی کرو۔ اور پھر انسان جو تھا آسانی تقویم پہ کریٹ کیا گیا تھا، مگر وہ اسفل سافلین کی کیٹیگری میں جا کر گر گیا، ٹھیک ہے؟ تو اور حلال اور حرام کی تمیز جو ہے یہ بے حد امپورٹنٹ، اس کو امپورٹنس دی گئی ہے ہمارے دین میں۔ جبکہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کلچر کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر کزنس کا آپس میں پردہ، یہ چیز بھی بے حد امپورٹنٹ ہے جس کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، کزنز ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، وہ بہن بھائی نہیں ہیں، وہ ان کا جو ریلیشن ہے وہ آپس میں وہ، آپ دیکھیں اس کے بارے میں ہمیں ایسے کانشیس ہونا ہے کہ ہر وہ ریلیشن جس کے اندر نکاح جائز ہو سکتا ہے اس کے ساتھ آپ کا پردہ ہے۔ سمپل اینڈ اسٹریٹ فارورڈ جو ہمیں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے ایک بات شروع ہوئی، پھر کرتے 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 پیرنٹس کو خدا نخواستہ ناقابل
अच्छी हालत में ना देखा। फिर उसको सर्च करना बच्चों ने शुरू किया गूगल पर। जब गूगल पर सर्च करना शुरू किया तो मुख्तलिफ इस तरह का कंटेंट देखने लग गए। जब कंटेंट देखने लग गए फिर आगे एक और स्टेप आगे बढ़ना शुरू किया कि फिर अपने सर्कल में ऐसे लोग ढूंढने लग गए। फिर क्या हुआ, बर्ड ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, फिर एक ऐसे बच्चों का ग्रुप बन गया। फिर उन्होंने इस चीजों को खुद देखना शुरू किया। अब एक स्टेप फिर आगे गए, अब आंखों से देख लिया तो हम इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर, खुदा ना खास्ता। और फिर क्या हुआ, गर्लफ्रेंड बना ली। फिर अच्छा, अगला स्टेप आया, पहले बातें की, अब अकेले में मिलना है। तो फिर क्या हुआ, जिना के ये क्या हुआ, आहिस्ता 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 जिना के रास्ते जो है वो खुलना स्टार्ट हो गए। और आप ये देख रहे हैं कि इसकी रूट कॉज किधर है, वो घर के अंदर जो पेरेंट्स ने नेग्लिजेंस की थी, वहां से एक स्टेप स्टार्ट हुआ और करते 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 बच्चे को जो है वो कहाँ तक लेकर चला। इसलिए हर वो रास्ता हमारा दीन जो है वो बंद कर रहा है जहां पर कोई भी ऐसी बात हो जो कि हमारे बच्चों को खराब करे। और आप देखिए, जो बच्चा भी खुदा ना खास्ता अगर अपनी जिंदगी में कोई इस तरह की अटेम्प्ट कर लेता है यूथ में, तो हम ये देखते हैं कि ऐसे लोगों की सारी जिंदगी गिल्ट में गुजरती है। दे कैन नॉट बी गुड ह्यूमन बींग्स, वो बन ही नहीं पाते। क्योंकि उनके एक तो शैतान हरदम उनके साथ रहता है, वो उनको यही कहता है कि तुम जितनी मर्जी तौबा कर लो, तुमने तो इतना बड़ा गुनाह किया है, तुम्हारी तो माफी नहीं है। एक तो ये शैतान उनके साथ किया रहता है। या अल्लाह की कोई खास तौफीक और करम हो जाए, वो कहीं दीन प्रॉपर पढ़ लें सीख लें तो फिर वो समझ जाएंगे। वरना अमूमन ऐसे लोगों का ये बहुत अलमिया उनके साथ रहता है कि उनकी सारी जिंदगी जो है ना वो एक टॉर्चर में गुजरती है, एक गिल्ट में गुजरती है। और चाहे यकीनन अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया होगा, मगर वो खुद को कभी माफ नहीं करता। जो अपनी जिंदगी में इस कबीरा गुनाह को अटेम्प्ट कर लेते हैं, लोगों से तो छुपा लेते हैं और छुप भी जाता है, बहुत से केसेस में ऐसा होता है, छुप जाता है। मगर अल्लाह से कोई चीज नहीं छुप सकती। और फिर वो चीज फिर सारी जिंदगी जो है वो उनकी परेशानी में गुजरती है। और उसका नुकसान क्या होता है फिर, उसका नुकसान ये होता है कि वो एक अच्छे प्रोडक्टिव मुसलमान नहीं बन पाते। और फिर इसके और कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं कि वो क्या करते हैं कि वो कभी भी अच्छे इंसान नहीं बनेंगे, कभी भी उनका कोई पॉजिटिव रोल नहीं होगा सोसाइटी के अंदर, क्योंकि उनके अंदर एक गिल्ट उन्हें हर वक्त खाए रखता है कि मैंने तो अपनी जवानी में या फलां टाइम पे मैंने ये हरकत की थी। और फिर ये चीज, क्योंकि वो खुद स्ट्रांग नहीं होते मेंटली, ये चीज उनके बच्चों के अंदर भी फिर सरायत कर जाती है। क्योंकि एक अच्छा स्ट्रांग घराना कब बनता है, जब माँ और बाप दोनों मेंटली, फिजिकली तो हो ही, मेंटली भी स्ट्रांग हो। और उनका बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल, इसीलिए हमारे दीन में तौबा का कॉन्सेप्ट है कि कुछ गुनाह हो गया है, तौबा करें सच्चे दिल से और आगे चलें। अगर हम पिछले गिल्ट्स लेकर बैठे रहेंगे ना तो हम आगे जिंदगी में प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो अब आगे पढ़ते हैं, आयत नंबर 60 की तरफ हम आ जाते हैं। मेरे पारे में ना ये कुछ मिसिंग है टेक्स्ट, काइंडली मुझे कोई अपनी बुक दे देगा, जज़ाकिल्लाह। इधर आयत नंबर 60। हाँ जी। वल कवाइदु, और बड़ी उम्र की औरतें, मिनन निसाई अल्लाती, जिनको निकाह करना पॉसिबल हो उनके लिए, ला यरजूना निकाहन फलैसा अलैहिन्ना जुनाहुन, तो नहीं है उन पर कोई गुनाह, अन यदाना सियाबहुन्ना, कि वो अपना ऊपर का कपड़ा उतार के रख लें, गैरा मुतबर्रिजातिन बिजीनतिन, मगर अपनी जीनत को तब भी वो जाहिर नहीं करेंगी। व इन यस्तअफिफना, तो ये उनके हक में ज्यादा बेहतर है, खैरुल्लाहुन्ना, अगर वो ऐसा करती हैं तो। वल्लाहु, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला, समीउन अलीम, खूब सुनने वाले हैं और जानने वाले हैं। अब यहाँ पर ऐसी खवातीन के बारे में जो है वो अहकामात आए हैं जिनकी एज अब थोड़ी ज्यादा हो गई है। अब वो इस एज पर आ गई हैं कि अब उनका जो है वो निकाह पॉसिबल नहीं है और एज भी ज्यादा हो गई है। तो ऐसी औरतों के लिए थोड़ी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसानी कर दी है। यानी कि अगर उनका जो वो पहनती थी, अबाया पहन के रखती थी, स्कार्फ्स पहन के रखती थी और बड़ी बड़ी चादरों में रहती थी, अब वो उनको थोड़ा सा अपने से लेट लूज कर सकती हैं, अपने ऊपर के कपड़े जो है वो लाइट कर सकती हैं। मगर अब क्या करना है, क्योंकि इस चीज को भी ना बहुत से खवातीन बहुत अपने लिए आसानी का वो लेती हैं कि नहीं जी, लिखा तो हुआ है कुरान में कि अब हम जो मर्जी करें, हम जो मर्जी करें ये नहीं हो सकता।
کیونکہ یہاں پر آپ کلوز دیکھ لیں آ گیا ہے کہ اب ان پر کوئی گناہ نہیں کہ مگر پھر بھی زینت نہیں آپ نے اپنی شو کرنی. اور زینت کی لسٹ ہم سب جانتے ہیں کیا ہے. اچھے خوبصورت کپڑے, اس میں آپ کا میک اپ, اس میں آپ کے پاس جیولری, وہ تب بھی آپ نے شو نہیں کرنی. یعنی کہ آپ لائٹ ہو سکتے ہیں مگر لائٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ سب کچھ اتار کے اور اب آپ بالکل ہی ریلیکس ہو کے پھریں گے, ایسا نہیں ہے. کیونکہ پھر اس بات کو ریفر کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ ہو سکتا ہے آپ سے غلط اس بات کا امپریشن لے لیں. ٹھیک ہے؟ تو ایک ڈیسنسی کے اندر تب بھی ہم نے رہنا ہے, نو میٹر ایج جتنی بھی ہو گئی ہے. اپنی زینت ہم نے تب بھی نہیں چھپانی, چھپا کے رکھنی ہے. سوری, زینت تب بھی شو نہیں کرنی. یہ نہیں کرنا کہ جو ہے وہ مہنگے مہنگے کپڑے پہن لیے, اوپر ڈھیر ڈھیر ساری جیولری پہن لی, اور پھر اب چونکہ میری ایج بہت زیادہ ہو گئی ہے تو ایسا نہیں ہے. اور اپنے آپ کو ہم نے تب بھی کورڈ رکھنا ہے, مگر وہ والی ریسٹرکشن نہیں ہوں گی جو ایک جوان بچی کے لیے ریسٹرکشنز. ٹھیک ہے, اس کا تو کچھ بھی شو نہیں ہونا چاہیے نا. جو ایلڈرلی خواتین ہیں جیسے وہ گھر کے اندر بیٹھی ہیں, اگر کوئی آ بھی گیا ہے تو بس ٹھیک ہے, انہوں نے ایک اچھا پراپر خود کو کور کر کے بیٹھی ہوئی ہیں, لوز سا دوپٹہ لیا ہوا ہے مگر وہ کورڈ ہے جس میں ان کی زینت وغیرہ سب چھپی ہوئی ہے, تو اب وہ ریلیکس ہیں, ان کے لیے اس پر اب گناہ کوئی نہیں ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو خواتین اپنی زینت شو کرتی ہیں تو وہ پھر گنہگار بھی ہو رہی ہیں. اس کو لائٹ ہمیں نہیں لینا چاہیے. تو یہ گناہ کما رہے ہیں اگر خدا نخواستہ بلا وجہ بلا ضرورت جو ہے وہ اپنی زینت جو ہے وہ لوگوں کے آگے شو آف کر رہی ہیں. آیت نمبر 61, لیسا علی الاعمى, نہیں ہے اندھے پر, حرجن کوئی گناہ, ولا علی اعراج حرجن, اور لنگڑے پر کوئی گناہ, ولا علی مریض حرجن, اور نہ بیمار پر کوئی گناہ, ولا علی انفسکم, اور نہ تم پر کوئی خود کوئی گناہ ہے, ان تاکلوا, کہ تم کھاؤ, من بیوتکم, اپنے گھروں سے. اب یہاں پر ایک لسٹ بتا دی گئی ہے کہ کن کن گھروں میں, کن کن لوگوں کے گھروں میں جا کر آپ فرینکلی کھانا پینا اپنا کر سکتے ہیں. کون کون سے گھر ہیں؟ اپنے گھر ہیں, آبائکم, تمہارے باپوں کے گھر, او بیوتی امہاتکم, تمہاری ماؤں کے گھر, او بیوتی اخوانکم, تمہارے بھائیوں کے گھر, او بیوتی اخواتکم, اپنی بہنوں کے گھر, او بیوتی اعمامکم, اپنے چچاؤں کے گھر, او بیوتی عماتکم, تمہاری پھوپھیوں کے گھر, او بیوتی اخوالکم, تمہارے خالاؤں کے گھر, اماتکم جو ہے وہ آپ کی پھوپھیوں کے گھر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, او بیوتی خالاتکم, تمہاری خالاؤں کے, اچھا, اخوالکم جو ہے وہ ماموں کے گھر ہیں, او ما ملکت, او ما ملکتم مفاتیحہ, یا اس گھر میں جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھوں میں ہوں, او صدیقکم, یا اپنے دوستوں کے گھروں میں, لیسا نہیں ہے علیکم تم پر, جناح کوئی گناہ, ان تاکلوا کہ تم سب کھاؤ, جمیعا مل کر, سب کے سب اکٹھے کھاؤ, او اشتاتا, یا جدا جدا کھاؤ. فَإِذَا, پھر جب, دخلتم, جب گھروں میں جاؤ تم, بیوتن, کسی گھر میں, تو کیا کر لو, فَسَلِّمُوا, تو سلام کرو, عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, سلام کرنا اپنے آپ کو, تحیتم من عند اللہ, یہ خدا کی طرف سے ایک مبارک گفٹ ہے, مبارکتن طیبتن, جو کہ پاکیزہ ہے, کذالک, اسی طرح, یبین اللہ, اللہ سبحانہ وتعالی بیان کرتے ہیں کھول کھول کر, لکم الآیاتی, اپنی آیات, لعلکم تعقلون, تاکہ تم سمجھو, عقل سے کام لو. اب یہاں پر ہمیں بہت اور مزید احکامات دے دیے گئے ہیں کہ جو معاشرے کے ریجیکٹڈ لوگ ہیں, جس میں لنگڑا, مریض اور اندھا, یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جن کو سب لوگ کیا کہتے ہیں, کہیں جانا ہے آپ گھر بیٹھے, آپ نے کیا کرنا ہے, آرام کریں. جس گھر میں اس طرح کے لوگ ہوں, اور اس میں پھر آپ بزرگوں کو بھی شامل کریں. ہم کیا کہتے ہیں بزرگوں کو, آپ نے کیا کرنا ہے ایمپوریم شاپنگ کرنے جا کے, آپ گھر بیٹھے ہیں, آپ بتا دیں آپ کو کیا چاہیے, ہم لا دیں گے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر ان کو ان کے رائٹس بھی دیکھے دیے جا رہے ہیں کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ پورے معاشرے کی رسپانسبلٹی ہے. ٹھیک ہے, ایوری بڈی از دیئر ٹو لک آفٹر دیم اینڈ ٹیک کیئر آف دیم. اگر کوئی اندھا ہے, کسی کے ٹانگ میں کوئی پرابلم ہے, یا کوئی بیمار ہے, تو یہ جہاں بھی چلا جائے گا, یہ معاشرے کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو
کھانا پینا دیا جائے، کیونکہ اب جیسے اندھا ہوگا، اگر وہ کسی کے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے تو اس کو تو اندازہ نہیں ہوگا کہ میں کہاں سے کھاؤں، کتنا کھاؤں، کیا کھا رہا ہوں، میں کیسے کھا رہا ہوں، کھاتے ہوئے میرے اوپر تو نہیں کچھ گر رہا. کیونکہ عموماً جو اندھے ہوتے ہیں وہ ساتھ کے ساتھ سننے سے بھی قاصر ہوتے ہیں نا. تو اس طرح کے لوگوں کی بہت ٹیک کیئر ہم نے کرنی ہے، ان کی بہت رسپیکٹ کرنی ہے، اور ان کے ایبوں کو جو ہے وہ کیا کرنا ہے، پروٹیکٹ کرنا ہے، ان کو چھپا لینا ہے، پتہ نہیں لگنے دینا کسی کو. اچھا کیا ہوا، امام بخاری ایک دفعہ ایک کسی اندھے شخص سے جو ہے نا حدیث لے رہے تھے، سن رہے تھے. تو کیا ہوا کہ وہ بول سکتا تھا، اندھا تھا. اب کیا ہوا کہ جب وہ بات کر رہے تھے نا تو ان کی بات سن کے امام بخاری کو تھوڑی سی جیسے ہوتا نا ہنسی سی آ گئی، تھوڑا سا انہوں نے ایسے فیل کیا. مگر کیا ہوا، فوراً اپنے دل میں تنگی محسوس کی. یہ تھے تقوی والے لوگ، فوراً کانشیس ہو گئے. اور کیا ہوا کہ شرمندگی کا اظہار کیا اور فوراً ان سے جو ہے وہ معافی مانگ لی. اب وہ تو جو اندھے تھے ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا ایسا، مگر انہوں نے کیا تنگی محسوس کی کہ انہوں نے کہا اس کو تو پتہ نہیں چل رہا، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہر چیز دیکھنے والے. یہ ہوتے ہیں تقوی والے لوگ، ایسے ہوتے ہیں کانشیس، ایسے ہوتے ہیں ان کے دل. یہ تھوڑی سی ایک ہوتا نا ایک خیال ہی گزرا تھا دل میں، پتہ نہیں وہ کس طریقے سے بول رہا تھا، واللہ اعلم. تو ان کو تھوڑی سی اس پر تھوڑا سا ان کو فنی لگا یا ہنسی سی آ گئی. تو اللہ سے ڈرنے والے وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسے کانشیس ہوتے ہیں. اور قیامت کے دن کے لیے جنہوں نے جواب دینا ہوتا ہے تو وہ اپنے ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل کے بارے میں بھی جو ہے نا وہ کانشیس ہوتے ہیں. اور پھر کیا کیا، اب اپنے دور کے امام بخاری، اور اتنا بڑا جن کے پاس رتبہ، اور جو کہ دنیا میں قرآن مجید کے پاس سب سے اوتھینٹک کتاب جو ہے وہ ان کی کتاب صحیح بخاری، اور کتنی احادیث کا جو جمع کرنے کے لیے کتنا آنر ان کے پاس ہے یہ. تو کیا ہوا ہے کہ جیسے ہی تھوڑی سی بھی کوتاہی ہوئی ہے فوراً اس پر سوری کر دی، فوراً اس کو ریئلائز کر لیا اور اللہ سے اس کی معافی مانگ لی. ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے بھی اس میں یہ سبق ہے کہ کبھی کوئی اس طرح کا اگر ہمارے پاس اتفاق ہو کہ کسی کو ہم دیکھ رہے ہیں یا کسی کو ہم ٹیک کیئر کر رہے ہیں، وہ گرا رہا ہے یا اس سے کچھ اس طرح کی حرکت ہو گئی ہے، یا کسی کے گھر میں کوئی بچے اس طرح کے ہیں، تو ان کا مذاق نہیں اڑانا، ان کو لک ڈاؤن نہیں کرنا. اور کبھی بھی جو ہے، کیونکہ یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے پیرنٹس بڑے کانشیس ہوتے ہیں، وہ بڑی کانشیس زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کا دل پہلے ہی بڑا پریشان ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کی ہم نے بہت زیادہ کیئر کرنی ہے. اب اس کو ان تینوں کیٹیگریز کو آپ بوڑھوں کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ ریلیٹ کریں، اسپیشلی جب ایج زیادہ ہو جاتی ہے، ہاتھ جو ہے وہ کانپنے لگ جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے اوپر گر رہا ہوتا ہے، باتیں کبھی بچوں والی باتیں پہ بزرگ اکثر شروع کر دیتے ہیں نا. تو کبھی کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور تھوڑی دیر میں کہتے ہیں مجھے تو کھانا ہی نہیں دیتے آپ لوگ. اور اب عموماً بزرگوں کی یہ عادت ہو جاتی ہے کہ جب کوئی آتا ہے نا تو آپ کی شکایتیں انہیں کر رہے ہوتے ہیں، کرتے ہیں. اس وقت بھی ہم نے اپنے دل کو تنگ نہیں ہونے دینا. کوئی نہیں، اللہ کو تو معلوم ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں. اب ان کی تو جو حالت ہے یا جو سچویشن ہے، یہ ہمارے لیے ایکچولی امتحان ہوتا ہے، اور بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو اس امتحان میں فل فلیج 100 مارکس لے کے پاس ہو. تو عموماً انسان جو ہے وہ تنگ پڑ جاتا. اور پیرنٹس کا تو کیا کہا گیا ہے کہ ہم نے اف ورڈ بھی نہیں کہنا، الف فا، کتنا چھوٹا سا ورڈ ہے اف. تو پھر لمبی چوڑی جو تقریریں کرتے ہیں ہم بچوں کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ، وہ تو پھر بالکل ہی سخت ہمارے لیے جو ہے وہ خسارے کا ذریعہ. پر وہ جو بھی کر رہے ہیں، بیکار بات کر رہے ہیں، باتیں ریپیٹ کر رہے ہیں، بار بار پوچھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ ان کی ذہنی حالت ہے. ایک امام میں کعبہ بڑی پیار سے بات بتا رہے تھے گروپ آف اسٹوڈنٹس کو کہ آپ کی جو مائیں ہیں نا جب وہ اولڈ ایج میں چلی جائیں گی تو آپ کا امتحان ہے. آپ ان کی ایک کان سے بات سنیں، دوسرے سے نکال، وہ آپ کو کچھ ڈانٹ رہی ہیں، آپ کو برا بھلا کہہ رہی ہیں، اور آپ کو ایک چیز بار بار ریپیٹ کر رہی ہیں، کوئی بات نہیں، کرنے دیں انہیں، کہ آپ کا امتحان، آپ اپنی جنت کمائیں، جو کہ بڑا مشکل کام. انفارچونیٹلی ہمارے لیے آج کل کے دور میں آج کل کے بچوں کے پاس چونکہ ٹائم بھی نہیں ہے، وہ بزی اتنے، ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے اپنے پیرنٹس کی بات سننے. پیرنٹس کیوں بار بار ریپیٹ کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے اس کو جاننے کی کوشش کی ہے؟ کیونکہ ایک دفعہ میں ان کی بات ہی کوئی نہیں سنتا، کسی کے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں ہے. بیٹے ہیں تو وہ جاب پہ بھاگ گئے ہیں، مائیں ہیں وہ اپنے بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے گھروں کے کاموں کو لگی ہیں. تو جو گھر کے بوڑھے ہیں ان کو ان کا ڈیو رسپیکٹ دیں اور ان کو ان کا ٹائم دیں. اور انشاءاللہ جب ہم ایسا کریں گے تو ڈیفینیٹلی یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو کسی بزرگ کی تکریم کرے گا اور اس کا خیال کرے گا،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے لوگوں کو اسائن کرے گا جو اس کے بڑھاپے میں اس کی ٹیک کیئر کرے. تو اس یقین کے ساتھ ہم نے اپنے بزرگوں کا خیال کرنا ہے, ان کی عزت کرنی ہے, ان کی ٹیک کیئر کرنی ہے. پھر اس کے بعد جو اس طرح کے بچے ہیں جو کہ ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں, یا بائی برتھ ان کے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہے, یا ان کے اندر کوئی بھی فزیکل یا مینٹل کوئی بھی ڈس آرڈر ہے, تو پھر پورا معاشرہ ان کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے رسپانسبل ہے. ایسے لوگوں کا مذاق بالکل نہیں اڑانا, ایسے لوگوں کو کمتر بالکل نہیں سمجھنا. ہو سکتا ہے وہ پیرنٹس جن کے ایسے بچے ہوئے ہیں وہ ان کی خدمت کر کے اپنی جنت کما لیں, اور جو صحت مند تھے, جن کے بچے کیئرفل نارمل تھے, وہ کیا کریں, برائیوں میں اپنے پیرنٹس کو جہنم میں لے جائیں. وی ڈونٹ نو, وی کانٹ سے اینی تھنگ. تو ایسے بچوں کی, ایسے گھر والوں کی دل آزاری نہیں کرنی, بار بار ان سے ان کی پرابلم کا پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا, بار بار ان سے نہیں پوچھنا اچھا آپ اس کا کیسے خیال کرتے, کیونکہ ایسا ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں. ہمارے فضائیہ میں بھی ہے نا وہ, انفارچونیٹلی ان کے ساتھ جو ادھر ایک خاتون رہتی ہیں, وہ بہت شکوہ کرتی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ بڑا برا ٹریٹ کرتے ہیں مجھ سے, صرف اس بیس پر کہ میرے بچوں کے اندر یہ ڈیفارمیٹی ہے, یہ میری بچی کے اندر یہ ایک ڈیفارمیٹی. تو واللہ عالم, یہ ان کے لیے جنت میں جانے کا ٹکٹ ہو, ہمیں کیا پتا. اور یہ ایسا ہی ہوتا ہے, یہ جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے اللہ پاک نے ان کو دیا. جس کو ملا ہوا ہے اس کی قدر کریں, اس کی رسپیکٹ کریں, اگر ان کے لیے کوئی اچھا مشورہ دے سکتے ہیں تو دیں, مگر ان کا مذاق اڑانا, ان کو برا بھلا کہنا, ان کو یہ ڈسکس کرنا کہ جی آپ نے کزن میرج کی تھی, آپ کو نہیں پتا تھا کزن میرج کے یہ نقصان ہوتے ہیں. کس کو نہیں پتا, ہر ایک کو ہر چیز پتا, یہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے. تو لوگوں کو اس بارے میں پوائنٹ آؤٹ کرنا, تو ان کو شدید قسم کے مینٹل ٹارچر اور تکلیف کا شکار کرنا. ہمیں نہیں پتا کہ کوئی بات کتنا, ہم تو کیجولی ایک بات کر دیتے ہیں, جیسے وہ حدیث, ہم بات بات ریوائز کیوں کرتے ہیں, اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنی گفتگو کو کانشیس ہو کے کریں. کہ ایک انسان کوئی بھی ایک بات ایسے لا علمی میں منہ سے نکال دیتا ہے, اور پھر اس کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ اس کو جہنم کے کتنے ڈیپ ڈاؤن گڑھے میں جا کے گرا دیتی ہے. اور ہم نے کل ہی جہنم کے ڈسکرپشنز پڑھے کہ کتنے ہولناک ڈسکرپشنز. تو one has to be really careful. 10 دفعہ سوچیں, بات کرنے کی ضرورت ہے تو کریں, نہیں تو خاموش ہیں. اگر کوئی خود آپ سے, اگر آپ کی ایکسپرٹیز ہے ایسے بچوں کے بارے میں, اگر کوئی خود آپ سے اس کے بارے میں سوال کرے تو ضرور آپ جواب دیں. اور آپ دیکھیں کئی ایسے بچے ہوتے ہیں, میں نے اپنی لائف میں 2 ایسے بچے ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ جو پیدا ہوئے تھے, ان کی ماں نے ان کے ساتھ اتنی محنت کی, اتنا ان کے ساتھ ایفرٹ کی کہ وہ ماشاءاللہ دونوں بچے اے لیولز کر چکے ہیں. انہوں نے لیٹ کیا ہے مگر دونوں بچے اے لیولز کر چکے ہیں, اور ان میں سے غالباً ایک بچہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہے. پلس جتنی ان کی اچھی اسلام اور دین اور قرآن پہ گرپ ہے کہ میں حیران ہوتی ہوں وہ بچے. تو اگر جب وہ پیدا ہوئے تھے ان کا مذاق اڑایا گیا ہوا ہوتا, ان کی ماں کو ٹارچر کیا ہوا ہوتا, تو وہ کیسے ان بچوں کے ساتھ محنت کرتی. اور ان کا روم میں نے دیکھا تھا کہ وہ ایک ہی لیٹر کو کئی 10 دفعہ لکھتی تھی, پھر جا کے وہ بچے یاد کر پاتے تھے. وہ اللہ کی طرف سے ایسے تھے. مگر وقت آیا ہے آج وہ ماشاءاللہ, اب ہمارے عموماً نارمل صحت مند بچے بھی اوے لیولز نہیں کر پاتے, مگر ان بچوں نے کر لی. یہ ایک واقعہ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو اس طرح کے بچوں کا اور اس طرح کے لوگوں کا, اور اچھا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نارمل ہوتے ہیں مگر ود دا پیسج آف ایج وہ کوئی نہ کوئی سائیکولوجیکل یا کوئی ایسی بیماری ڈیولپ کر لیتے ہیں جس سے وہ ویسے نارمل نہیں رہتے. تو ایسے لوگوں کا بھی مذاق نہیں اڑانا. کوئی بھی سائیکولوجیکل پرابلم ہو گیا کسی کو, ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں بڑی تیزی سے یہ ڈپریشن, اسٹریس, اس کے انڈر آ کے لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں, عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں, عجیب عجیب کامنٹس دیتے ہیں. تو ان کو بھی کور اپ کرنا ہے ہمیں, کیونکہ آج ہم کسی کے ایبوں کو کور کریں گے تو قیامت والے دن اللہ پاک ہمارے ایبوں کو کور کریں گے. تو کیا ہم ایبلیس ہیں؟ کیا ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی کمی نہیں؟ ایسی بات نہیں. ہم سب کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہے. ٹھیک, تو انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے معاشرے کے ایسے بچے, ایسے بڑے جو کہ نگلیکٹ ہو رہے ہیں, ان کی ہم نے رسپیکٹ کو واپس لے کر آنا ہے, اور ان کی دل آزاری نہیں کرنی, اور ان کو امید دلانی ہے کہ انشاءاللہ ہو جائے گا ٹھیک. کوئی ایسی بات نہیں, اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا. ابھی میں نے آپ کو ڈاؤن سنڈروم کے 2 بچوں کی بتایا, تو وہ بڑا سیویئر کیس تھا. یعنی کہ وہ بچے جب پیدا تھے ان کے اچھے خاصے بڑے بڑے سر تھے, اچھے خاصے, اور وقت کے ساتھ وہ جو فلوئڈ تھا وہ اللہ پاک کی رحمت سے کم بھی ہو گیا. And they are behaving better than normal children. ان کے اندر کچھ obviously چیزیں پیچھے رہ گئی نہیں ہیں, مگر اتنے اچھے دین کے دائی بن گئے, اور کیا چاہیے.
کچھ چاہیے اور اچھے خاصے صحت مند بچے کچھ نہیں کرتے ایسا, وہ اور ڈائریکشن میں نکل جاتے ہیں. انشاءاللہ ہم نے اب اپنے یہ پلے باندھ لینی ہے بات کہ ان کو ایک تو ٹیک کیئر کرنی ہے, ان کو بوجھ نہیں سمجھنا. اور ایک بات ہمیشہ ہم نے یاد رکھنی ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کے اندر کوئی ڈیفارمیٹی رکھی ہوتی ہے نا ایک طرف, تو دوسری طرف اس کے اندر اسٹرینتھس بھی بہت ہوتی ہیں. ایسا جو انٹیلیجنٹ بہت ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ کانشیس بڑے ہوتے ہیں, وہ کیئرفل بڑے ہوتے ہیں. اگر ان کو معاشرے میں اچھی ڈائریکشن میں لگایا جائے تو وہ بہت اچھے اچھے کام بھی کر سکتے ہیں. ہم سنتے ہیں نا کہ ایک فزیکلی ہینڈی کیپ تھا اور سی ایس ایس میں اس نے ٹاپ کر لیا, کہ اللہ پاک نے اگر ایک طرف سے اس کے اندر کمی رکھی تھی, حوصلہ اس کا اتنا بلند تھا اور اس نے اتنی محنت کی اور اپنے آپ کو وہ کہاں سے کہاں لے گیا. تو انشاءاللہ ایسے لوگوں کی ہم نے بہت زیادہ کیئر کرنی ہے. اچھا, اب کیا کرنا ہے کہ کچھ گھروں کو یہاں پر مینشن کیا گیا کہ جن گھروں میں آپ آنا جانا کھانا پینا جو ہے وہ فرینکلی کر سکتے ہیں. اچھا, وہ کیا لسٹ ہے؟ سب سے پہلے اپنے باپوں کے گھر یا اپنی ماؤں کے گھر اور بھائیوں کے گھر. اب یہ سارے آپ کے انٹیمیٹ گھر ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, انت و مالک لی ابیک, تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہو. ٹھیک ہے, تو یہ تو پیرنٹس کو کھلانے کو کبھی بھی اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے, کیونکہ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. اچھا, اب ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ بچیاں بیاہ کے چلی جاتی ہیں اپنے گھر, اور وہ ٹاٹا بائے بائے اپنے پیرنٹس کے گھر کو, اب ان کا سارا سرکل جو ہے وہ سسرال لیے. ایسا نہیں ہے. ماں باپ کی رسپانسبلٹی جتنے آپ کے بھائی پر ہے اتنی آپ پر بھی ہے. اگر آپ شادی شدہ ہو گئی ہیں تو آپ نے بیلنس کرنا ہے دونوں گھروں کے درمیان, جو کہ انفارچونیٹلی اس کے اندر ہم کمی کر جاتی ہیں ماؤں کے اور پیرنٹس کے سلسلوں میں. کیونکہ ہم لوگ ہندو معاشرے کے ساتھ رہے ہیں نا, تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر اس چیز کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ بس اب تمہاری شادی ہو گئی, اب تم نے وہیں رہنا ہے, وہاں سے تمہاری جو ہے وہ ڈیڈ باڈی نکلے گی. ایسا نہیں ہے. آپ نے ہر گھر کے اندر بیلنس کر کے چلنا ہے. ادھر اپنے سسرال کو بھی اگر ٹیک کیئر کرنا ہے, ان کی بھی عزت خیال پیار کرنا ہے, ان کو بھی آپ نے رسپیکٹ دینی ہے, اور سائڈ بائی سائڈ انہیں بھی رسپیکٹ دینی ہے ڈیفینیٹلی, جو کہ آپ کے پیرنٹس ہیں جن کے ساتھ آپ کا کبھی بھی کنیکشن ٹوٹ نہیں سکتا, نو میٹر واٹ, شادی ہو جائے چاہے آپ کی. اب اچھا, پھر یہ 3 گھروں کا ہم نے ذکر کیا, باپوں ماؤں اور بھائیوں کے گھروں میں. پھر اس کے بعد ایک اور کیا آیا ہے, اپنی بہنوں کے گھروں میں, جو کہ ہمارے معاشرے میں ناپسندیدہ ہوتا ہے کہ بہنوں کے گھر سے تو پانی بھی نہیں پیتے. یہ چیز کہاں سے آئی ہے؟ یہ بھی انڈین کلچر سے آئی ہے. انفارچونیٹلی یہ چیز بھی انڈین کلچر سے آئی ہے, جبکہ دین میں ایسی کوئی پریشانی کی بات ہے ہی نہیں. کس نے کہا ہے کہ آپ اپنی بہن کے گھر سے کھانا پینا کر نہیں سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو بہن پھر اکیلی بیٹھی رہے گی, وہ انتظار ہی کرتی رہے گی بھائیوں کا, اس طرح تو وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے اس سے ملنے. اچھا, یہاں پر کھانے پینے کو کیوں مینشن کیا گیا؟ کیونکہ کھانا پینا جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا ایک کلچر ہے, کہہ لیں اس کو کلچر بھی ہے ایک, اور یہ پسندیدہ بھی ہے. ہوتا یہ کہ جب آپ تھوڑی سی لانگ سٹنگ کے لیے بیٹھتے ہیں نا, تو پھر آپ ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی کھانے کا ٹائم آ جاتا ہے, چاہے وہ لنچ کا ٹائم ہو جاتا ہے, کبھی چائے کا ٹائم ہو جاتا ہے, اور کبھی ڈنر کا ٹائم ہو جاتا ہے. تو یہ سارے اوقات میں جب ہم مل کے بیٹھتے ہیں تو اس کے ڈفرینٹ بینیفٹس ہوتے ہیں. کھانا تو بیسیکلی کہتے ہیں ایک بہانہ ہوتا ہے, ملاقات ہو جاتی ہے سب سے, پھر ہوتا ہے کہ آپ بات کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, آپ کے پاس تھوڑے لانگر آورز ہوتے ہیں, آپ آپس میں بیٹھ کے جان رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا فلاں بہن بھائی کیا کر رہا ہے, اس کے بچے کیا کر رہے ہیں, ان کے روٹینز میں کیا چل رہا ہے, اچھا کیا چل رہا ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی چل رہی ہے تو کیا چل رہی ہے. پھر جب آپ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں تو پھر آپ کوشش کرتے ہیں اس کو حل کرنے کی. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جب ہم مل کے ایز اے فیملی بیٹھتے ہیں تو ضرور کسی نہ کسی بظاہر بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے, مگر جب ہم اس کو ڈسکس آؤٹ کر لیتے ہیں تو وہ سالو بھی ہو جاتا ہے. تو مل کے بیٹھنے کا یہ بھی بینیفٹ ہوتا ہے, اور ویسے بھی اتفاق بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دلوں میں اگر کوئی رنجشیں ہیں, کوئی قدورتیں ہیں, کوئی نفرتیں ہیں, تو وہ بھی وائپ آؤٹ ہو جاتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی آپ کو کوئی چھوٹا سا بھی گفٹ بھجوا دیتا ہے, ایک پلیٹ رائس بھی کوئی آپ کو بھجوا دیتا ہے پیک کر کے, تو آپ کا دل بڑا خوش ہوتا ہے. تو چاہے آپ نے نہ بھی کھانے, آپ کا دیکھ کے دل جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے, اس نے مجھے یاد رکھا, اس نے میرے لیے اس چیز کا اہتمام کیا, اور اس نے مجھے گفٹ دیا. اسی طرح جب ہمیں کوئی اپنے گھر انوائٹ کرے, تو یہ مسلمانوں کے اوپر حقوق ہیں ایک دوسرے کے, کہ جب آپ کو کوئی اپنے گھر کسی کھانے پہ, دعوت پر, شادی پر, خوشی پر, کسی موقع پر انوائٹ کرے, تو آپ نے ضرور اس کی انویٹیشن کو قبول کرنا ہے, انٹل اینڈ انلیس کہ کوئی واقعی کوئی بہت بڑا عذر ہو, کوئی بیماری کی سچویشن ہو یا کچھ ہو, یا بلا وجہ کسی کو ڈس ریسپیکٹ کرنے کے لیے کہ جی میں تو نہیں آ سکتا. آپ کے پاس نہیں ٹائم,
آپ چند منٹوں کے لیے جائیں, 10 منٹ کے لیے جائیں, 15 منٹ کے لیے جائیں, آپ ضرور جائیں, حاضری لگوائیں اور وہاں پر محفل کا حصہ بنے. پھر آپ بے شک چلے جائیں اگر آپ کی کوئی ایسی خاص کمٹمنٹ. اور جو ارینج کریں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کوئی ایسا ٹائم ڈے رکھیں, سب سے ڈسکس کر کے رکھ لیں تاکہ سب کی شمولیت ہو جائے. مل کے بیٹھنا, مل کے کھانا, مل کے ڈسکس کرنا, یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ایک کیتھارسس کا بھی سچویشن میں آپ کی ہیلپ کرتی ہیں. جس سے کہ آپ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں بہت کچھ. یہ ہمارا خیال ہوتا ہے نا کہ ہم ایک اسپیسیفک ایج پر آ گئے بھی, ہمیں تو سب کچھ آ گیا, ایسی بات نہیں ہوتی. ہم ساری زندگی سیکھتے رہتے ہیں, ہم ہر ایک سے کچھ نہ کچھ لے رہے ہوتے ہیں. پلس یہ کہ جو ایک دوسرے سے پازیٹیو انرجی ہمیں مل رہی ہوتی ہے. کئی دفعہ ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ اچھا ایک محفل میں ملے تو آپ کو پتا چلا اچھا آپ کیا کر رہی ہیں, کوئی ہمیں بتاتا ہے جی میں فلاں قرآن کی کلاس میں بھی جاتی ہوں, میں نے یہ کورس بھی کر لیا. تو پھر کیا ہوتا ہے, آپ اس سے بہت ساری پازیٹیو انرجی لے لیتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ شخص آپ کے لیے ایز اے سورس آف چینج آپ کو ملا, اس نے آل ٹوگیدر آپ کی زندگی کو چینج کرنا. تو ایسی اپنی کمپنی جو ہے, لوگوں سے ملنا جلنا, اس کو جو ہے وہ ضرور کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں مینٹین رکھیں. اور اچھا اب یہ دعوتیں اور کھانے پینے جو ہے نا, یہ بھی ایک طریقے سے کریں گے. یہ نہیں کہ ہر دوسرے دن ہی ایک گرانڈ دعوت ہم نے رکھ لی. پھر وہ جو ایک مقصد ہوتا ہے نا مل جل کے بیٹھنے کا, وہ پھر کیا ہوگا, پھر ہم غیبتوں کے موڈ میں چلے جائیں گے, پھر ہم چغلیوں کے موڈ میں چلے جائیں گے جب ہم بہت زیادہ باتیں کریں گے. تو ان کو ونس ان وائل رکھیں, مگر اتنا وہ پیار سے بھرا ہوا ہو, اتنا وہ محبتوں سے بھرا ہو کہ اس کے بینیفٹ جو ہے وہ ہمیں پہ پوری آگے آنے والے ٹائم تک ہمیں یاد رہے. پھر چچاؤں کے گھروں اور پھوپھیوں کے گھروں سے, ماموں اور خلاؤں کے گھروں سے, ٹھیک ہے, یا جن گھروں کی تمہارے پاس اونرشپ ہے ان کے گھروں میں سے آپ کھا پی سکتے ہیں. اچھا جیسے فار ایگزامپل ایک گھر کا مالی ہوتا ہے, اب آپ نے فروٹ ٹریز اگائے ہوئے, تو اب اگر مالی اس میں سے کچھ لے کے کھا لیتا ہے تو اس میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے, ہاں معروف طریقے سے. یہ نہیں کہ وہ پوری بوری بھر کے جتنا فروٹ اترا تھا اتار کے لے جائے کہ چونکہ میں یہاں کا مالی ہوں تو میرا حق ہے. نہیں, تھوڑا سا وہ لے سکتا ہے, کھا سکتا ہے, اور بتا کے کھائے گا تو اور بھی اچھی بات ہے. ایک دو دانے منہ میں ڈال لے گا تو ڈزنٹ میٹر, کیونکہ ہمیں کیا کہا کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, باطل طریقے سے ایک دوسرے کی چیزوں کو جو ہے نا وہ ہم نے نہیں کھانا, استعمال نہیں کرنا. ورنہ پھر کیا ہوگا, اگر کسی کی رضامندی کے بغیر کوئی چیز کھائیں گے تو وہ پھر گناہ کی طرف چلے جائیں گے. اس میں بھی آپ دیکھیں ہمارے دین نے ہمیں ہر طرح کا مینر سکھائے, کتنا خوبصورت ہمارا کمپریہنسو دین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ ایک ٹرے میں کوئی چیز سرو کریں, ہوتا ہے نا جب ہم اپنی کلاس میں بھی ایون بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم رائٹ سائڈ سے سرو کرنا سٹارٹ کرتے ہیں, تو جب پہلے شخص کو دی جائے تو وہ ایک چیز اٹھائے, دوسرے کو تو وہ بھی ایک. یہ نہیں ہے کہ دوسرے تیسرے تک آئے تو وہ ٹرے خالی, ایسے نہیں کرنا. اور جب سب اکٹھے تھال میں ایک چیز پڑی ہوئی ہے, سب اکٹھے بیٹھ کے کھا رہے ہیں, اب یہ نہیں کہ دو لوگوں نے ہاتھ بڑھایا مٹھی بھر کے چیزیں لے لی اور باقی لوگ بیٹھے ہوئے, نہیں, تھوڑا تھوڑا لیں گے. اور سنت سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ اپنے سامنے سے لیں گے, اسپیسیفکلی جیسے جوڑوں جوڑوں میں چیزیں نہیں اٹھائیں گے, ٹھیک ہے. اب کھجوریں اچھی والی نظر آئیں, مٹھی بھر کے اٹھا لیا, جو کھجور سرو ہو رہی تھی, ایسے نہیں کریں گے. ایک اٹھائیں گے اور پھر ویٹ کریں گے, جب وہ پورا سرکل لے کر واپس آ جائے گا, اگر اویلیبل ہے ایک اور اٹھا لیں گے. تو یہ تک ہمیں دیکھیں ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے کہ لوگوں کے رائٹس کے معاملے میں اس نے ہمیں کانشیس کیا گیا. تو معروف طریقے سے جو ہے ہم نے کھانا پینا بھی صاف کرنا. اچھا پھر جب کیا ہے, کسی کے گھر اب ہم کھانے کو چلے گئے ہیں, اور یہاں پر ایک اور بات ہمیں بتائی گئی کہ اگر آپ اکیلے اکیلے کھا لیں تو بھی ٹھیک ہے, مل جل کے کھائیں تو بھی ٹھیک ہے. جیسے اب ہم ریگولر ڈیلی بیس کی بات ہو رہی ہے گھروں میں, ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جب تک ان کے ساتھ کوئی ہوتا نہیں تھا وہ کھانا نہیں کھاتے تھے. اور کچھ صحابہ کرام کے بارے میں بھی اس طرح آتا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے, کھانا ریڈی ہوتا تھا تو کسی کو ڈھونڈ کے لے کر آتے تھے کہ ساتھ مل کر بیٹھ کے کھائیں گے. ایکچولی مل کے کھانے کی نا برکتیں بہت ہیں. کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا, آپ سے سوال کیا تھا کہ ہم کھانا تو کھا لیتے ہیں مگر ہم سیر نہیں ہوتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا تھا کہ آپ مل جل کے کھانا کھائیں. تو پھر کیا ہوتا ہے, اس تھوڑے میں بھی اللہ پاک برکت بہت زیادہ ڈال دیتے. تو زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ مل کے کھایا جائے. مگر اگر ہم فار ایگزامپل 4 ٹائم کھانا کھاتے ہیں, ہم 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں, ہم چھوٹے چھوٹے پورشنز میں 6 ٹائم بھی کھانا کھاتے ہیں, تو اب 6 ٹائم تو نہیں کوئی ہوگا ہمارے ساتھ, کوئی بات نہیں, کوئی ایک ٹائم بھی ہم سب مل کے کھا لیں گے. تو جیسے آج کل الحمدللہ افطاری اور سحری میں سب اکٹھے ہوتے ہیں, تو وہ بھی بینیفیشل ہو جاتا ہے سب کے لیے. اچھا پھر اب یہ کہ کسی کے گھر ہم گئے ہیں, یہ پیچھے ساری لسٹ ہے لوگوں کی.
اب ان کے گھر ہم نے کھانا وانا کھا لیا، سب کچھ کر لیا، پھر ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ جی تھوڑا سا ساتھ پیک کر دیں، تو یہ بھی ناپسندیدہ ہے، ایسے نہیں کرنا. ہاں کوئی خود آپ کو ساتھ دے دے تو پھر آپ ڈبے میں پیک کروا کے خوشی خوشی لے آئیں، مگر خود سے فرمائشیں کرنا، اور اگر کسی نے آفر کر دیے تو پھر دیٹ از سم تھنگ ایلس. مگر کوئی چیز بہت زیادہ پسند آئی ہے اور مانگنی، کیونکہ ہو سکتا ہے اس وقت تو وہ شرما شرمی آپ کو دے دے، مگر اس نے کسی اور سے کمٹ کیا ہو تو پھر اس کو انکنوینئنس ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے کام بھی انشاءاللہ ہم نے نہیں کرنے. تو عربوں کے قبائل میں بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، کچھ میں یہ تھا کہ کچھ مل کے کھاتے تھے اور کچھ الگ الگ بھی کھا لیتے تھے. تو اس میں یہ کہ، اور یہاں پر ایک اور کلوز ہمارے لیے جو بے حد ضروری ہے، اس چیز میں ہم نے احتیاط کرنی ہے کہ جب ہم اب آگے انشاءاللہ رمضان میں بھی ہم کرتے ہیں دعوتیں یا عیدوں پہ کرتے ہیں، تو اپنے قریب رشتہ داروں کو بھی ساتھ بلائیں، ان کو بھی یاد رکھیں. جو ہم سے راضی ہیں ان کو بھی یاد رکھیں، جو ہم سے ناراض ہیں ان کو بھی یاد رکھیں. سب کو ایکولی ٹریٹ کرنا ہے. اب یہ نہیں کہ اب ہم ایک اسپیسیفک کلاس کو اگر بلونگ کرتے ہیں تو جو ذرا تھوڑے نیچے کو رہ گئے ہیں تو ان کو ہم اگنور کرتے ہیں. نہیں، صرف امیروں کو نہیں جبکہ غریبوں کو بھی اپنے ساتھ کھانوں میں شامل رکھنا ہے. پھر یہ کہ این، اور ایک اور امپورٹنٹ بات، این کھانے کے ٹائم ان انفارمڈ کسی کے گھر نہ جائیں، یہ بھی مینرز کے خلاف ہے. اب تو الحمدللہ ان معاملوں میں ہم بہت کیئرفل ہوتے ہیں، مگر اسٹل خاص طور سے جو کچھ ہوتے ہیں نا معروف ٹائمنگ ہوتے ہیں، جیسے 2 سے 2:30 ہمارا معروف ٹائم ہے، لوگوں کے گھر میں لنچ کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم میں ایسے نہ جائیں. انلیس کوئی بہت ہی ایمرجنسی ہے تو وہ بھی کوشش کریں دروازے سے بتا کے واپس آ جائیں. این نمازوں کے ٹائم، این کھانے کے ٹائم جو ہے وہ کسی کو بادر نہ کیا جائے وداؤٹ پری انفارمنگ، کیونکہ ہمیں نہیں پتا گھر والوں کی شاید طبیعت خراب ہو، شاید وہ اس سچویشن میں نہ ہو کہ وہ آپ کو اچھے طریقے سے انٹرٹین کریں. پھر کیا ہوگا اگر وہ آپ کو اچھے طریقے سے انٹرٹین نہیں کریں گے؟ پھر بعد میں ہم ان سے ناراض ہوں گے اور ان کے بارے میں شکوے شکایتیں کریں گے. تو پہلے ہی کسی کو ایسی تکلیف میں نہ ڈالیں. پھر جب کھانا سرو ہو تو لوگوں سے یہ فرمائش نہ کریں، اچھا آپ نے ساتھ سیلڈ نہیں سرو کیا، سیزر سیلڈ نہیں نظر آ رہی ٹیبل پر، دہی نہیں نظر آ رہا، میں تو گریک یوگرٹ کھاتی ہوں ورنہ مجھے جو ہے نا سوٹ نہیں کرتا. تو اس طرح کی باتیں بھی ہم نے نہیں کرنی. اپنے گھر والا ماحول تو نہیں کہیں جا کے کریں گے. تو انشاءاللہ ابھی یہ آیت جو ہے وہ ہماری تھوڑی سی اور ایکسپلینیشن ہم سے مانگ رہی ہے. انشاءاللہ ہم اس کو کل کنٹینیو کریں گے. اور اس کو مکمل کرنے سے پہلے ایک بڑی پیاری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ آپ نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا تھا، کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا تھا. اگر آپ کو کوئی کھانا اچھا لگتا تو آپ کھا لیتے، نہیں تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیتے. اور اسی طرح جب آپ کو کوئی اپنے گھر دعوت پہ بلائے آپ ضرور جائیں. اگر وہاں جا کر آپ کھانے کی سچویشن میں ہیں تو کھا لیں، نہیں کھا سکتے تو اس میں ہوسٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ آپ سے ناراض ہو سکتا ہے آپ کی طبیعت خراب ہو سکتا ہے آپ بیمار ہو، آپ صرف ان کا دل رکھنے کے لیے چلے گئے. کیونکہ ہمارے کلچر میں یہ ہوتا ہے نا کہ کھلانا ہوتا ہے مہمان کو، اتنا زیادہ کھلانا ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت خراب کروا دیتے ہیں. تو اتنی محبت کا اظہار جو ہے وہ ہم نے نہیں کرنا. آپ معروف طریقے سے سرو کر دیں، کوئی کھا لے ویری گڈ، نہیں کھا پا رہا تو اس کو تھوڑا سا مارجن ضرور دیں. چلیے، وما علینا الا البلاغ المبین. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.